امریکی ٹی وی کی ایرانی طیاروں کی موجودگی کی خبر پاکستان نے گمراہ کن قرار دے کر سختی سے میڈیا رپورٹ مسترد کر دی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اس نوعیت کی قیاس آرائیوں پر مبنی بیانیہ بظاہر خطے میں استحکام اور امن کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گھڑا گیا۔ ایسے دعوے حقائق کے منافی، قیاس آرائی اور گمراہ کن ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کام سندھ حکومت کر رہی ہے۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم ہوگی نہ کرنے دیں گے۔ صوبے میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی نہیں، ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنتے ہیں لیکن انہیں شکست ہوتی ہے۔ سینئر وزیر سندھ نے خیرپور میں پیپلز بس سروس کا آغاز کر دیا۔ خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ چاہتی ہوں خواتین سڑک پر نکلے تو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ کوئی بھی معاشرہ خواتین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے 21ویں کانووکیشن سے خطاب۔ کہا انفراسٹرکچر، امن و امان اور معیشت کی بہتری پر کام کر رہی ہوں۔ اور ملک میں مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا مجرمانہ اقدام ہے۔ پیٹرولیم لیوی شارٹ فال پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پیٹرولیم لیوی ہر صورت میں ختم ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا بھی شروع کر دیا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے ثالثی نیتن یاہو کو کھٹکنے لگی۔ صہیونی وزیر اعظم نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان جعلی بوٹس اکاؤنٹ پلیٹ فارم سے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے۔ مذاکرات یا جنگ، امریکہ کا ایران کے خلاف نئے عسکری آپشنز پر غور۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں اہم سیکیورٹی بیٹھک بٹھا لی۔ تہران کے خلاف آئندہ کی حکمت عملی پر غور۔ محدود فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشن زیر بحث۔ اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت، CIA ڈائریکٹر جان ریڈ کلف، وائٹ ہاؤس ایلچی اسٹیو وٹکاف اور اعلیٰ فوجی قیادت کی شرکت۔ امریکی حکام کے مطابق زیر غور تجاویز میں آبنہ ہرمز میں بحری نگرانی کے مشن کو دوبارہ فعال کرنا بھی شامل۔ مشرق وسطیٰ کا سمندر پھر خطرناک محاذ میں تبدیل۔ امریکہ دفاعی نظام کا انتہائی خفیہ اور طاقتور ہتھیار میدان جنگ میں لے آیا۔ جوہری صلاحیت کی حامل اوہایو کلاس آبدوز جبرالٹر پہنچا دی۔ امریکی بحریہ کے مطابق یہ آبدوز سمندر سے جوہری وار ہیڈ لے جانے والے بیلسٹک میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسری جانب ایران کی آبنہ ہرمز میں سخت نگرانی جاری۔ ایرانی تجاویز اہم قانون ہیں، انہیں کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر کا ایرانی تجاویز پر رد عمل۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا جنگ بندی معاہدہ بستر مرگ پر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آبنہ ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں لیکن فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ جنگ بندی کے برقرار رہنے کے امکانات نہایت کم دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے تک امریکہ دباؤ کی پالیسی جاری رکھے گا۔ ایرانی تجاویز سے متعلق مزید کہا کہ اوباما اور بائیڈن ہوتے تو شاید ایران کی احمقانہ تجویز قبول کر لیتے۔ امریکہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرے ورنہ نتائج مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ ایران کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا واشنگٹن کو سخت پیغام۔ کہا غلط حکمت عملی اور غلط فیصلے ہمیشہ غلط نتائج کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بات پوری دنیا پہلے ہی سمجھ چکی ہے۔ ایران تمام آپشنز کے لیے تیار ہے۔ قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ایرانی صدر نے واضح کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کو ناانصافی قرار دیا۔ مسعود پزیشکیان نے کہا ایران کے عوام اور مسلح افواج نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ امریکہ کو جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ میدان جنگ کی فتح کو سفارتکاری سے مکمل کرنا ایران کے لیے فائدہ مند ہے۔ امریکہ پر عدم اعتماد برقرار رہے گا۔ ایران کے جواب کے بعد سفارتی کوششیں پھر تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے جاری سفارتی عمل پر گفتگو۔ 24 گھنٹوں میں یہ دونوں وزرائے خارجہ کا دوسرا رابطہ تھا۔ سعودی عرب نے ایک بار پھر مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے جاری سفارتی رابطوں کے حوالے سے حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بحری سلامتی کے تحفظ کی اہمیت پر بھی غور کیا۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔
علاقائی صورتحال اور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستان ایران امریکہ رابطوں میں واحد باضابطہ ثالث بن گیا۔ ایران کی جنگ بندی کوششوں میں پاکستان کے کردار کی تصدیق، قطر سمیت دیگر ممالک بھی سفارتی رابطوں میں متحرک۔ ایران کی نئی امن تجاویز پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکہ پہنچا دی گئیں۔ پابندیوں کے خاتمے اور اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ، تہران کا سفارتکاری کے دروازے کھلے رکھنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے ایرانی امن تجویز کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم کا جنگ میں اپنی جان قربان کر کے مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچانے والے بہادر شہری کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ شہید لیاقت کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ شہید نے غیر معمولی جرت، فرض شناسی اور حب الوطنی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ایسے بہادر شہری دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کی حقیقی علامت ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جان پر کھیل کر خودکش بمبار کو روکنے والے دیہاتی کو خراج تحسین۔ نوشہرہ میں دو گروپوں کے درمیان خونی تصادم، میاں عیسیٰ میں فائرنگ کے تبادلے میں 7 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 4 بھائی شامل، ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ کراچی میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ، چند گھنٹوں کے دوران 3 شہری جان سے گئے، 2 زخمی ہوئے۔ گلشن معمار افغان بستی کے قریب فائرنگ سے جاں بحق شخص کی شناخت 45 سالہ صاحب خان کے نام سے ہوئی۔ بلدیہ ناردرن بائی پاس کے قریب فائرنگ سے 28 سالہ گلاب جاں بحق ہوا۔ نیو سبزی منڈی ہنگورہ گوٹ کے قریب فائرنگ سے 25 سالہ سعید اللہ جان سے گیا، 23 سالہ واحد زخمی ہوا۔ نیو کراچی 7 ڈے چرچ کے قریب فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی بھی ہوا۔ حالات بدلے تو اہداف بھی بدل گئے۔ IMF کا پیٹرولیم لیوی 80 کے بجائے اب 160 روپے تک لے جانے کا ارادہ۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافے کا نیا راگ الاپنے لگے۔ کہتے ہیں اب پیٹرول اور ڈیزل سستا ہونا تو دور، مزید مہنگا ہونے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ IMF ہدف کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول پر لیوی 160 روپے تک لے جانا ہے۔ صارفین سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 9 ماہ کے دوران 12 کھرب وصول کیے جانے کا انکشاف۔ دستاویزات کے مطابق صارفین سے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی مد میں 12 کھرب 5 ارب 18 کروڑ وصول کیے گئے۔ سب سے زیادہ دسمبر 2025 میں صارفین سے 1 کھرب 57 ارب پیٹرولیم لیوی کی مد میں لیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی مد میں بھی صارفین سے 35 ارب روپے کی اضافی رقم وصول کی گئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے سفارتی تعلقات میں اہم پیش رفت، ڈھاکہ میں پاکستان ایجوکیشن ایکسپو 2026 کا افتتاح۔ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے تحت علامہ محمد اقبال اسکالرشپس کے دوسرے مرحلے کا بھی آغاز۔ HEC کے مطابق بنگلہ دیشی طلبہ کو 100% اسکالرشپس پر پاکستانی جامعات میں داخلے دیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری ترقیاتی منصوبوں اور تربیتی امور کا جائزہ۔ اکیڈمی میں زیر تعمیر کثیر المنزلہ ہاسٹل کے تعمیراتی کاموں اور ماڈل روم کو مزید بہتر بنانے کو ہدایت کر دی۔ محسن نقوی نے ایلیٹ پولیس ٹریننگ اسکول کا منصوبہ 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس نمٹا دیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت کا کراچی کے بلڈرز کو بڑا ریلیف، رہائشی پلاٹوں کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر عائد پابندی ختم کر دی۔ رہائشی پلاٹوں کی کیٹیگری کمرشل میں تبدیل کرنے کی پابندی پر مبنی فیصلہ واپس۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس میں کہا، SBCA سمیت کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ کوئی ادارہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو متعلقہ فورم اور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ از خود نوٹس کا اختیار تو اب ختم ہو چکا۔ بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے۔ کراچی پولیس نے منشیات نیٹ ورک کی بڑی سرغنہ انمول عرف پنکی کی گرفتاری ظاہر کر دی۔ ڈسٹرکٹ سٹی پولیس اور حساس ادارے نے مشترکہ کارروائی کے دوران ملزمہ کو گرفتار کیا۔ 1 پستول، کروڑوں روپے مالیت کی کوکین، کیمیکلز اور دیگر نشہ آور اشیاء برآمد۔ ملزمہ کراچی میں منشیات فروشی کے ایک منظم نیٹ ورک چلا رہی تھی۔ پوش علاقے میں آن لائن آرڈرز پر مخصوص رائڈرز کے ذریعے منشیات سپلائی کی جاتی تھی۔ جامعہ کراچی میں اساتذہ اور ملازمین کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ انجمن اساتذہ کی جانب سے کلاسز اور امتحانات کا بائیکاٹ، تدریسی اور انتظامی سرگرمیاں دوسرے روز بھی متاثر۔ 40,000 طلبہ اور طالبات کا تعلیمی سیشن بھی تاخیر کا شکار۔ صوبائی وزارت یونیورسٹی اینڈ بورڈ نے تاحال صورتحال کا نوٹس نہیں لیا۔ اساتذہ کا جامعہ کراچی کو درپیش مالی اور انتظامی بحران کے حل تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں گرمیوں کی چھٹیاں 22 مئی سے شروع ہوں گی۔ اسکول 24 اگست کو کھلیں گے۔ سندھ میں 1 جون تا 31 جولائی تک تعطیلات ہوں گی۔
तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर इतलाक होगा। बलूचिस्तान में तमाम तालीमी इदारे 23 मई से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। बरतानिया में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म कियर स्टारमर से वज़ीर दाखिला समेत 70 लेबर MPs का मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। 5 पार्लिमानी प्राइवेट सेक्रेटरीज ओहदों से मुस्ताफ़ी। डेविड लेमी और दीगर काबीना अरकान ने सर कियर स्टारमर से ओहदा छोड़ने की टाइमलाइन मांग ली। इक़्तिदार की मुंतकली का तरीक़ाकार तय करने का मशवरा। मुतालबा करने वालों में ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट शबाना महमूद भी शामिल। लेबर पार्टी में उनकी मजबूत पोजीशन है। और खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। मानसहरा, स्वात, मालाकंड समेत KP के मुतादिद इलाकों में बादल बरसे। मुजफ्फराबाद, नकियाल, आज़ाद कश्मीर, वादी नीला में हल्की और तेज़ बारिश रिकॉर्ड। लैंड स्लाइडिंग के बायस मरकजी शहरा मरनाट के मकाम से बंद हो गई।